مقام ابراہیم کو دیکھو نشانی ہے، آب زمزم کو دیکھو کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، خالق کائنات نے تبھی تو فرمایا ہے فیہ آیات بینات، ہم نے اس میں نشانیاں دی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں جامعہ ترمذی میں موجود ہے، کتاب الحج کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دو پتھر ہیں، توجہ میری طرف رہے، یہ جو دو پتھر ہیں، ایک حجر اسود، ایک مقام ابراہیم ہے، ایک حجر اسود ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا یہ دونوں پتھر جنت کے موتی ہیں۔ دونوں پتھر جنت کے موتی ہیں۔ اور اگلی جو حدیث میں الفاظ اور بات فرمائی ہے، او بے کائنات کی قسم بتاؤں گا طرف اٹھو گے۔ آقا نے فرمایا یہ جو دو پتھر ہیں یہ جنت کے دو موتی ہیں، اللہ نے ان دونوں موتیوں کی روشنی کو بجھا دیا ہے۔ اگر اللہ نہ بجھاتا ان دو موتیوں کی روشنی سے مشرق و مغرب روشن ہو جاتا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اگر اللہ اس کو نہ بجھاتا تو مشرق و مغرب ان دونوں موتیوں کی روشنی سے روشن ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسند احمد میں موجود ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا الحجر لسانا وشفتین یشهد لمن استلمه یوم القیامہ۔ آقا کائنات نے فرمایا قیامت کے روز اللہ اس حجر اسود کو زبان دے گا، حجر اسود کو دو ہونٹ دے گا، یہ بول بول کہ کہیں گا اللہ اس بندے نے میرا بوسہ لیا تھا۔ ہاں مجھے ایمان سے بتاؤ، جب آپ جا کے پتھر کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو تو اس کو بتاتے ہو میرا یہ نام ہے؟ جو گئے ہیں انہوں نے کبھی جا کے بوسہ لے کے کہا ہو کہ میں چودھری بشیر تیری چمی لین لگا؟ بولو، میں محمد ارشد تینوں چمن لگا؟ کوئی کہتا نہیں کہتا، لیکن میں قربان جاؤں یہ تو حجر اسود ہے جس کو تم بوسہ لے کر کے آ جاتے ہو، اور محبوب کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آقا نے فرمایا لسان و شفتین، اللہ قیامت کے روز اس کو زبان بھی دے گا، اس کو دو ہونٹ بھی دے گا، یہ بول بول کے کہے گا اللہ یہ چودھری اشرف نے بھی بوسہ دیا تھا، یہ سلیم نے بھی بوسہ دیا تھا، یہ زاہد نے بھی بوسہ دیا تھا، یہ علی نے بھی بوسہ دیا تھا۔ میں قربان جاؤں، پتھر کا یہ عالم ہے کہ 1400 سال تک پہلے سے لے کر آج تک بھی قیامت تک جو جو بوسہ دے گا پتھر نام لے گا۔ بڑی میموری ہے بھائی حجر اسود کی، کون سی ہارڈ ڈسک فٹ کروائی ہے حجر اسود نے؟ یہ میرے رب کے کرشمے ہیں لوگو، ہم اللہ کی عظمت کو بولو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے روز یہ حجر اسود بول بول کے کہے گا اللہ یہ بندہ مجھے چومتا رہا ہے، یہ بوسے لیتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث سماعت فرمانا، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب یہ پتھر زمین پہ آیا تھا، جب یہ زمین پہ بھیجا گیا تھا، حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابواب الحج میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، آقا کائنات نے فرمایا جب یہ پتھر زمین پہ آیا تھا بیاضم من اللبن، اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ بیاضم من اللبن،
फरमाया इतना दूध भी सफ़ेद नहीं है जितना ये पत्थर सफ़ेद था। फरमाया लोग चूमते हैं, आदम की औलाद चूमती है, ये उनके गुनाह चूसता है, गुनाह चूस चूस करके ये काला हो गया है। हजरे अबयद से हजरे अस्वद हो गया है, सफ़ेद पत्थर से काला पत्थर हो गया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको ये सआदत दे कि हम चूमें और बार बार चूमें। अल्लाह अकबर अल्लाह। लेकिन यहाँ पे मसला भी समझा दूँ। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, हजरे अस्वद को मुखातिब किया है, फरमाया ए हजरे अस्वद, तू एक पत्थर है, अगर तुझे मेरे महबूब ने न चूमा होता मैं तुझे कभी न चूमता। सहाबा का ईमान देखो। फरमाया इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे महबूब ने चूमा है। और सहाबा तो वो थे जो महबूब को मानते थे, महबूब को सोचते नहीं थे। जिन्होंने हुजूर को सोचा है वो अबू जहल बना है, जिन्होंने हुजूर को माना है वो अबू बकर बना है। फरमाया हमने हिकमत नहीं पूछी कि चूमा क्यों है, तुझे महबूब ने चूमा है, मैं भी इसलिए चूमता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह लोगों, हजरे अस्वद के बारे में महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जन्नत का पत्थर है। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के दौर में सैलाब आया गए, दीवारें कमज़ोर हुई हैं, दोबारा काबतुल्लाह की तमीर हो रही है। और जो गए हैं वो जानते हैं, जो देखते हैं वो भी समझते हैं, काबतुल्लाह के सामने एक जगह है जिसका नाम हतीम है। हतीम। और आप जानते हैं ये जो हतीम जगह है ये काबतुल्लाह का हिस्सा है। मेरे महबूब ने फरमाया जिसने हतीम में नमाज पढ़ी है गोया उसने काबतुल्लाह के अंदर पढ़ी है। अच्छा एक और मजे की बात करूं, काबे का एक हिस्सा वो है कि जिसका दरवाज़ा बहुत ऊंचा है, उसको ताला भी लगा हुआ है, उसको कोई आम बंदा खुलवा भी नहीं सकता। और एक हिस्सा वो है जो खुला हुआ है, दरवाजे दो लगे हुए हैं, एक दरवाजे से गुजरते जाओ दूसरे से निकलते जाओ। मैं बैठा हुआ था, अल्लाह ये ऐसा क्यों किया, ये फर्क क्यों रखा। मुझे लगा मशीयत ने यूं कहा होगा कि काबतुल्लाह का जो ये हिस्सा है ना, जिसको कुंडा भी लगाए, जिसको ताला भी लगाए, दरवाज़ा भी बहुत ऊंचा है, ये मैंने बनाया है अमीर लोगों के लिए। ये वज़ीर मशीर जब यहाँ से जाते हैं तो फिर आगे बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैं काबतुल्लाह में गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि दरवाज़ा खोला जाए, उन्होंने रिक्वेस्ट मानी और फिर दरवाज़ा खोला। फिर मैं अंदर गया तो अल्लाह ने फरमाया कोई गरीब चला गया, तो उसने कहा मैंने भी अंदर जाना है। तो पूछने वाले ने पूछना भी हाँ तू कौन है भाई, तू वज़ीर आला है? हाँ जी नहीं। तू वज़ीर आज़म है? नहीं। तू वज़ीर दाखिला है? नहीं। तुझे कह देता हाँ, तो उन्हें कहना ज़रा कुलू वल्लाह सुनाते, आनी नहीं, कुलू वल्लाह आनी नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया ये मेरे गरीब बंदों के लिए है, ये जाते जाए नमाज पढ़ते जाए, कोई रोकने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, वो जो हतीम जगह है काबतुल्लाह को बनाया गया, हतीम बन गई है। हतीम भी काबतुल्लाह का हिस्सा था। याद रखना जो काबतुल्लाह अल्लाह ने आसमान से भेजा था, हतीम भी उसी का हिस्सा था। जब दोबारा तमीर हुई, काबा को बनाया गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर मुझे डर न हो, लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, तो मैं काबतुल्लाह को उसी अंदाज में बनाऊं जैसे बाबे इब्राहिम ने बनाया था। लेकिन वो ना बनाया, तेरा और मेरा भला होना था। तूने और मैंने भी काबे में नमाज पढ़नी थी, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे जा करके। अल्लाह अकबर। यार मैं तो कहता हूँ
اللہ ہمیں لے جائے اور ہم وہاں کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہوں، کعبہ کو دیکھ رہے ہوں، کعبے کا غلاف پکڑا ہو، اپنا سینہ کعبے سے لگایا ہو اور ترانہ یہ بول رہے ہوں، تیرا شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ایسا بولے ہو، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ پھر بولو سبحان اللہ۔ تیرا شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیرا شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ کرے کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹے ہو، غلاف کو پکڑا ہو اور کہہ رہے ہو تیرا شکر ہے خدایا میں تو اس مل کر کے تیرا شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے گھر تو نے بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میرے پیاسے دل کو قرار مل گیا، میرے پیاسے دل کو قرار مل گیا، میرے پیاسے دل کو قرار مل گیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیرا شکر ہے خدایا میں تو اس گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطا کار تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطا کار تھا، کعبے کے سامنے سر کو اپنے ہے جھکایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے گھر تو نے بلایا میں تو اس اللہ اکبر۔ اچھا ایک تحفہ دوں اگر سبحان اللہ کہو تو؟ اچھا تحفہ لینے ویسے ایڈی ہولی سبحان اللہ، اتنی سبحان اللہ کا تو کچھ نہیں ملنا، تحفہ چاہیے تو ذرا محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ اصل میں تحفہ ہے ہی ایسا، سبحان اللہ تقاضا اس کا ہے۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، آقا نے فرمایا بلال ذرا ادھر آ، پانی لا، پیالہ زمزم کا میرے تک پہنچا، حضرت بلال آئی، زمزم کا پیالہ لائے، توجہ کرنا انشاءاللہ تڑپ اٹھو گے بات سن کر کے، محبوب کائنات نے پیالہ منگوایا گئی، حضرت بلال لائی گئی، آقا کے سامنے موجود ہیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس پیالے کو اپنے لبوں سے لگایا، میں تن من سارا زمن قربان کر دوں اس پیالے پر جس کو میرے محبوب کے لب لگے ہو۔ آقا نے وہ پیالہ اپنے لبوں سے لگایا اور پھر سائڈ پہ رکھ دیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں واہ سبحان اللہ، ایک زمزم دوسرا محبوب کا جھوٹا، ایک زمزم دوسرا محبوب کا جھوٹا، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں، حضور فرمائے کہ ان کو پی لو، آقا نے فرمایا بلال اس پیالے کو اٹھا لے۔ صحابہ نے دیکھا ہو ایک کالا ہروری نمبر لے جاندہ ہے، یہ ہروری نمبر لے جاندہ ہے، کبھی کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی ڈنڈا لے کر کے محبوب کے دروازے پہ پہرا دے رہا ہوتا ہے، آج پیالہ بھی اسی کو مل گیا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں حضور پی لوں؟ فرمایا نہیں پینے کے لیے نہیں دیا، حضور کس لیے دیا ہے؟ آقا نے فرمایا جب بلال جہاں سے لایا گئی
वहीं पे जा कर के उंडेल दे, जमजम के कुएं में उंडेल दे। हजरत बिलाल फरमाते हैं आका वहां तो पहले इतना पानी है, इस प्याले को उंडेलने का मकसद क्या है? मेरे महबूब ने फरमाया बिलाल तुमने तो मुझे देखा है, देख करके कलमा पढ़ा है, तुम्हें मेरा जूठा भी मिल जाता है। ये उनके लिए है जिन्होंने देखा भी नहीं है, जाने फिर भी कुर्बान करते हैं। मैं अपने महबूब पे कुर्बान क्यों ना हो जाऊं कि मेरे महबूब को 1400 साल बाद में हम आने वालों की भी परवाह है। फरमाया बिलाल तुम तो मुझे देखते हो, जो बिन देखे महफिलें सजाएंगे, जो बिन देखे मुझ पे कुर्बान होंगे, जो बिन देखे मुझ पे अपनी जानें कुर्बान करेंगे। बिलाल ये पानी मेरे उन उम्मतियों के लिए है। लोगों आज जो जमजम लाते हो ना मेरे महबूब का जूठा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको अता फरमा दे। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ये मेरा महबूब है। आका ने फरमाया बिलाल ये उनके लिए है, दुआ कर अल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे। महबूब ने तो तब हमें ना छोड़ा, अल्लाह आज हमें कदर की तौफीक दे दे। अल्लाह अकबर। अच्छा एक बात ज़हन में आ गई, आपको बता दूं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फिर बोलो रज़ी अल्लाह। इतनी मोहब्बत से ज़रा रज़ात का तमगा सजाओ, मुखालिफीन को तकलीफ़ रज करके हो जाए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नाम मैं नहीं लिया करता, काने नूं आपे खुड़क जाती है, ठीक है ना? फिर आखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं हुजूर अगर इजाज़त हो तो मेरा दिल करता है कि मुकाम इब्राहीम के सामने मैं 2 नफल ना पढ़ लूँ। हाय हाय हाय, मुकाम इब्राहीम के सामने 2 नफल ना पढ़ लूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया पे कहाँ गए? आका दिल करता है मैं मुकाम इब्राहीम के सामने 2 नफल अदा कर दूँ। उमर दुनिया में बोल रहे हैं, अल्लाह आसमान पे सोच रहा है, अभी बात हो रही है, खालिक ने आसमान से कुरान नाज़िल फरमा दिया। وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ادھر دنیا میں کہا ہے اللہ نے قانون بنا دیا ہے، کوئی حاجی اس کا تب تک حج پورا نہیں ہوتا، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا نہ کر لے۔ اچھا یار چلتے چلتے یہ بھی نہ بتاؤں یہ کون عمر ہے؟ یہ کون عمر ہے؟ حضور کا ہر صحابی مرید بن کر کے آیا ہے۔ صدیق آئے مرید بن کر کے آئے، عثمان آئے مرید بن کر کے آئے، علی آئے مرید بن کر کے آئے، طلحہ زبیر آئے مرید بن کر کے آئے، سعد و سعید آئے مرید بن کر کے آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے مرید بن کر کے آئے، سارے صحابہ میرے محبوب کے مرید بن کر کے آئے۔ عمر آیا میرے نبی کی مراد بن کر کے آیا۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو عمر دے کر کے۔ اچھا یہاں ایک اور بات کروں، مجھے عزت ملی ہے اسلام میں آ کے، مجھے عزت ملی ہے اسلام میں آ کے۔ یہ اسد بھائی ہیں، ان کو عزت ملی ہے اسلام میں آ کے، علی بھائی کو عزت ملی ہے اسلام میں آ کے، ان بزرگوں کو عزت ملی ہے اسلام میں آ کے، آپ سب کو عزت ملی ہے اسلام میں آ کے۔ ہم اسلام میں آئے ہیں، ہمیں عزت ملی ہے۔ یہاں کیا عالم ہے؟ عمر اسلام میں آتا ہے، اسلام کو عزت ملتی ہے۔ ہم اسلام میں آئے ہمیں عزت ملتی ہے، عمر کے اسلام میں آنے میں اسلام کو عزت ملتی ہے۔ اور عالم کیا ہے کہ عمر وہ ہے کہ مکے کے بڑے بڑے کافر بھی ڈرتے ہیں۔ آج حالت ہی بدلی ہوئی ہے،
عمر کے ہاتھ بہن نے یوں باندھے ہوئے ہیں اور میرے محبوب کی خدمت میں لا رہی ہے۔ صحابہ نے فرمایا حضور عمر آ رہا ہے۔ صحابہ حضور کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے یوں دائرہ بنا کے، کہیں عمر کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اگر نقصان ہو تو پہلے ہمیں ہو، ہماری لاش سے گزر کر کے وہ حضور تک پہنچے، حضور تک وہ پہلے نہ پہنچ سکے۔ صحابہ نے گرد بنایا، محبوب نے فرمایا صحابہ آج ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اہل دل نے ترجمہ کیا ہے، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پہ، وہ بدلا سا لگتا ہے نہ شک کرو نگاہوں پہ، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ اور ایسے ہی نہیں آیا، ایسے ہی نہیں آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر آ گئے میرے محبوب کے پاس بیٹھ گئی، نماز کا وقت ہوا ہے، نماز ادا ہونے لگی ہے۔ عمر فرماتے ہیں حضور مکے میں کعبے کے سامنے جا کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے نماز کیوں نہیں پڑھنی؟ فرمایا عمر کافر ہمیں وہاں نماز ادا کرنے نہیں دیتے۔ عمر نے کہا، کیا کہا؟ میرے اسلام لانے سے یوں چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ اتنا تڑپے نہیں ہو، یہ داد عمر کو دو، ذرا کہو سبحان اللہ۔ میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر عبادت ہو، پڑے گے آج کعبے میں روکی جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور میرا دل کرتا ہے میں مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل پڑھ لوں، انہوں نے دنیا میں بات کی، آسمان سے رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنا گھر دکھا اور بار بار دکھا اور بار بار ہی لے جا، اور لے جا کر کے وہیں پہ رکھ دے، واپس کبھی نہ لا۔ اللہ اکبر، وقت ختم ہو گیا ہے، یہ تو بات ایسی ہے ساری زندگی بھی ختم نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت جو سنا ہے سنایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد